ویلکم بیک ناظرین. اور اب ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو نجی اسکول ہیں وہ نادار والدین کو فری شپ کیوں نہیں دے رہے ہیں. ایسے والدین جو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں لیکن وہ بھاری بھرکم فیسز افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, ان کا کیا قصور ہے, وہ کیا کریں, اپنے بچوں کو کہاں لے جائیں, کہاں پڑھائیں, یہ معاملہ کیا ہے اور اس پر مزید کیا گفتگو ہو رہی ہے, اس میں محکمہ تعلیم کیا کر رہا ہے, ڈائریکٹوریٹ کیا کر رہا ہے اور اس میں اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن کیا کر رہی ہے, اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں جناب ندیم مرزا صاحب جو کہ چیئرمین ہیں اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن پاکستان کے. بہت شکریہ آپ کا مرزا صاحب. کیا معاملہ ہے بتائیے. دیکھیں, یہ فری شپ کا جو معاملہ ہے یہ اس میں جو ہے لوگوں کو ڈاج دیا جا رہا ہے. 2001 سے اس سے پہلے سے بھی قانون موجود ہے کہ رول نمبر 13 ہے 2001 کے جو پرائیویٹ اسکول ریگولیشن ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بچے کہ جو قابل ہیں, وہ بچے جو مستحق ہیں, ان لوگوں کو فری پڑھائے گی 10% بچوں کو. یعنی اگر جو آپ کا فیس کا ہے, جیسے آپ 1 کروڑ کا فیس جمع کر رہے ہیں تو آپ نے 10 لاکھ روپے اسکالرشپ دینی ہے. اب وہ 10% بچوں کو 100% دے دیں. اچھا, یہ فری شپ انکم بیسڈ ہے یا اسٹرینتھ بیسڈ ہے؟ کتنے بچے ہوں گے اور اس کا اسٹرینتھ بیس ہے اور انکم بیس بھی, دونوں ہیں. مطلب آپ 10% بچوں کو فری ہر حال میں پڑھائیں گے. اب اس میں یہ ہے کہ آپ 20% بچوں کو 50% اسکالرشپ بھی دے سکتے, آپ 40% بچوں کو 25% بھی دے سکتے. ٹھیک ہے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے سنگل پیرنٹ ہیں, خاص طور پر خواتین جن کے 2 3 3 4 4 بچے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے کرونا کے بعد. جو بے روزگاری کی اور جو معیشت کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے ہوا. جو پہلے پڑھا رہے تھے 8 سال 10 سال 12 سال سے بچے پڑھا رہے ہیں لوگ, فری شپ میں نہیں ہے. اب فری شپ کی جو وہ تھی جو ڈائریکٹریٹ ہے اس کا کام ہے مانیٹر کرنا. اچھا, وہ سنسیئر ہی نہیں ہے. فیک لسٹیں جو ہیں وہ اسکول والے بناتے ہیں اور جمع کرا دیتے ہیں اور خانہ پوری ہو جاتی ہے. اسکول مالکان کا موقف یہ ہے, جو کئی اسکول مالکان سے بات ہوئی, کہ یہ کالا قانون ہے, ہم اس کالے قانون کو نہیں مانتے. اچھا, منسٹر ایجوکیشن صاحب جو ہے وہ مطلب وہ کمیونٹی میں کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں, وہ کہتے ہیں جو پیسے دیکھیں, وہ لوگ جو سال میں 14 مہینے کی 2 مہینے کی ایکسٹرا فیس لے رہے ہیں, 1 مہینے کی ایکسٹرا فیس لے رہے ہیں. اسکول کھلتے ہیں ٹوٹل 210 دن کے اندر یہ ڈے وہ ڈے فلاں ڈے یہ ہر چیز جو ہے, پکنک کے پیسے لے آؤ, پارٹی کے پیسے لے آؤ, فلاں بھی پکنک پر سمر کیمپ لگا دیے لوگوں نے, اسکول کھول لیے, چھٹیوں اناؤنس ہوئی ہیں, اسکول کھول لیے. تو وہ جب لالچ کی یہ انتہا ہے کہ یہ دیکھیں, یہ تعلیم کی خدمت نہیں کر رہے ہیں, تعلیم کا سودا کر رہے ہیں, بیچ رہے ہیں تعلیم. تو وہ جعلی لسٹیں آ جاتی تھیں. اب ہم جو ہے ہم نے اویئرنیس دی کہ رول نمبر 13 یہ کہتا ہے 2001 کا پرائیویٹ اسکول ریگولیشن کا کہ آپ فری شپ دیں, اور یہ ہم نے اویئرنیس دی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ ہاں بھائی فری شپ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو فری شپ کی لسٹ یہ لگاتے ہیں کہ اسکول میں؟ نہیں جی, لگانی نہیں چاہیے. فری شپ کی ہمارے 3 مطالبات تھے کہ فری شپ کی لسٹ اسکول میں لگائی جائے. اس پر کہا گیا جی تاکہ سب پیرنٹ کو پتہ چل جائے. نہیں, وہ کہتے ہیں جی اس سے عزت نفس مجروح ہوتی ہے. میں نے کہا عزت نفس مجروح نہیں ہوتی, تمہارے پیسے مجروح ہوتے ہیں. تم جو رقم لے رہے ہو. نمبر 1 ہم نے مطالبہ کیا کہ فری شپ کی لسٹ نوٹس بورڈ پہ لگائی جائے ود نیم, پیرنٹ نیم, کلاس, تاکہ اگر میری کلاس ویریفائی تو ہو سکے. وہ اس کے بعد ہم ڈائریکٹریٹ سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں. اب وزیر اعلیٰ صاحب فرما رہے ہیں, آج وزیر اعلیٰ نے اجلاس کیا اور ایک بڑا اس میں لطیفہ جو ہے اس اجلاس کا جو آج ہینڈ آؤٹ جاری ہوا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی میں تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے خود وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وزٹ کروں گا وہ اسکولوں کا. تو منسٹر کس کام کے لیے؟ ہاں, تو اس کا سیکٹری تعلیم کس کام کے لیے؟ کہ جو انتظامیہ ہے, منسٹر, سیکٹری ایجوکیشن, پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر, یہ سب فیل ہو گئے اور وزیر اعلیٰ کو خود اس میں انٹرفیئر یا انٹروین کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے یہ وزیر تعلیم سندھ کے لیے. اچھا, اب دوسرا مطالبہ ہمارا جو فائنل مطالبہ, دیکھیں سنسیئر ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ آپ وہ تمام لسٹیں ڈائریکٹریٹ اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیں, ہم چیک کر لیں گے. ہاں, ویب سائٹ پہ ڈال. بہت ایزی ہے, بہت ایزی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. یا جو پیرنٹ چیک کرنا چاہے اس کو آفس میں چیک کریں, اسکول میں بھی چیک کریں. اب اگر جا کر پیرنٹ اپلیکیشن دیتا ہے فری شپ کی تو اس سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ لا نہیں ہے.
انہوں نے کہا جی سرکار کا لا ہے. بولا ہم سرکار کے لا کو نہیں مانتے, اور ویسے بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ سے باہر ہیں وہ کسی علاقہ غیر میں. جی ان علاقہ غیر میں ہیں, اور وہ جو ہے وہ ان کا اپنا اسکولوں کا, مجھے کہنے دیجیے کہ قبائلی نظام ہے, وہ اپنے حساب سے چلاتے ہیں کام. وہ کہتے ہیں جی ہمارا اسکول ہماری مرضی. اب اس کے بعد اب ہمارا مطالبہ یہ ہے فری شپ پر کہ آپ ڈائریکٹریٹ کی ویب سائٹ پہ ڈالیں پوری لسٹیں. آپ وزیر اعلیٰ صاحب نے فرمایا پچھلے دنوں کہ صاحب اخبار میں اشتہار دیں. کون؟ اسکولز فری شپ کے لیے اشتہار دیں. آپ کی نظر سے کوئی اشتہار گزرا؟ نہیں. پورے سندھ سے ایک اشتہار نہیں آیا. نہیں آیا. کیوں آئے گا بھائی؟ کیونکہ جو مانیٹرنگ اتھارٹی ہے, جو ریگولیٹر ہے انسپیکشن کا, جو رجسٹریشن کا, ڈائریکٹریٹ پرائیویٹ اسکول, وہ بیٹھا سو رہا ہے. وہ جو لسٹیں آتی ہیں تو کل میری رافعہ ملا صاحبہ سے بات ہوئی, میں نے کہا فری شپ پر کیا کر رہی ہیں, اشتہارات کیوں نہیں آ رہے ہیں اخباروں میں؟ جب وزیر اعلیٰ صاحب نے, وزیر تعلیم صاحب نے حکم فرمایا ہے کہ اشتہارات دیں, بولا ہاں ہم اس پر کام کر رہے ہیں. کوئی کام نہیں ہو رہا. جو کام ہو رہا ہے وہ صرف آئی واش ہے. میں پیرنٹ سے گزارش کروں گا آپ کے چینل کے توسط سے, گھبرائیں نہیں. پیرنٹ جاتا ہے اس کو اٹھا کے اپلیکیشن ریسیو نہیں کرتا. آج کے دن میں, آج جب میں آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا تو صبح 2 پیرنٹ گئے. ایک ایجوکیٹر جو یہ ایکسپریس وے وہ ہے ڈیاری ایکسپریس وے کا جو کیمپس ہے وہاں پر, اور ایک کراچی پبلک میں. وہاں پر انہوں نے کہا صاحب یہ آپ دے دیں, ہم دیکھیں گے, ہیڈ آفس سے پوچھیں گے. کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ 10% بچوں کو فری شپ دینی ہے, آپ نے ہر حال میں دینی ہے 10% بچوں کو. پھر میں کہہ رہا ہوں 100%. تو یہ اسکولز کی چین نہ ہوئی جیسے فاسٹ فوڈ کی چین ہو گئی ہیں؟ نہیں, فاسٹ وہ بھی بہتر ہوں گی پھر اس سے زیادہ ورس حالات ہے. اور پھر آج جو انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک اور بات کہی, انہوں نے کہا جی تعلیمی معیار کو بہتر, اس کا مطلب تعلیمی معیار بہتر نہیں ہے. 40,900 کچھ اسکول بتا رہے ہیں وزیر تعلیم صاحب کے موجود ہیں, سرکاری اسکول موجود ہیں. پچھلے دن انہوں نے کہا تھا اس میں سے 20,000 بہ گئے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 32 اسٹوڈنٹس کے اوپر ایک ٹیچر ہے, اس کو بہتر بنائیں گے. یہ ایکچولی کوشن لے رہے ہیں. وہ جو 40% اور 33% پر بچے پاس ہوئے تھے آئی بی ایس اکھر کے ایگزام میں, وہ این ٹی ایس کے ایگزام میں, ان لوگوں کو وعدہ کیا تھا الیکشن میں کہ ہم نے نوکری دینی ہے, ان کو نوکری دینے کا. وہ نوکری ابھی تک ہوئی نہیں ہے. ان کو نوکریاں دینی ہیں. وہ کہہ رہے تھے 20,000 اسکول بہ گئے ہیں. بھائی 20,000 اسکول بہ گئے ہیں تو ان کے ساتھ ٹیچرس تو نہیں بہے ہیں نا. ان ٹیچرس کو ذرا ریکمنڈیٹ کریں. تو 40,900 میں سے 20,000 بہ گئے اور 20,900 رہ گئے. تو ان کی تعلیم, سرکاری تعلیم کو معیار بہتر کریں. کیسے بہتر ہوگا؟ ویسے 20,000 بہنے والے دعوے کو مطلب انڈیپینڈنٹ کسی نے ویریفائی کیا؟ ہم نے مانگا, ہم نے کہا پن لوکیشن دے دیجیے. تو جو بلڈنگز ہوتی ہیں وہ تو پکی بلڈنگ ہوتی ہیں. جی سیلاب میں بہے, سیلاب بہت شدید تھا. کچی تو نہیں ہوتی نا, مٹی سے بنی بلڈنگ تو نہیں تھا. وہ بننے شروع ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. پھر ایک بیان آیا کہ صاحب ہمارے پاس 5,000 اسکولوں کی تعمیرات کا بجٹ ہے, باقی پیسے دیں. تو یہ انٹرنیشنل فنڈنگ, ڈونیشنز, یہ ہے 517 ارب روپے کا بجٹ ہے اس دفعہ تعلیم کا. تو میں وہ تو ساری باتیں ہم مختلف پروگرامز میں آگے بھی ڈسکس کرتے رہیں گے, لیکن میرا ایک موقف یہ ہے پیرنٹس کے لیے. تو اب کیا کریں پیرنٹ, جب کوئی پیرنٹ جائیں, درخواست ہی نہیں لے رہے اسکول تو جائیں, درخواست دیں. درخواست نہیں ہوتی, اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن کے واٹس اپ نمبر 0333232600 کے اوپر کریں. اسکرین کے اوپر میں نے, آپ نے چلایا ہے شاید, کہ میں نے ایک اپلیکیشن ڈیزائن کی ہے. وہ اپلیکیشن میں اب آج ڈال دوں گا اپنے پیج کے اوپر. وہ اپلیکیشن کو کاپی کریں, اپنا نام لکھیں, بچے کا نام لکھیں, اور جا کر وہ تو اخبار میں اشتہار دیں گے نہیں اسکول والے, آپ جا کر اپلیکیشنز دیں. اور اس کے بعد آپ کے اپلیکیشنز جتنی بھی زیادہ آ جائیں گے, ہم ان اپلیکیشنز کے اوپر اجتماعی طور کے اوپر جتنی بھی اپلیکیشنز آئیں گی, میرا وعدہ ہے کہ ہم کوشش کر کے 100% لوگوں کو فری شپ کرا کر دیں گے. فری شپ کی مہم ہم چلا رہے ہیں. اور آج آپ سے جو میں ریکویسٹ کی تھی کہ آج ہم اس پروگرام پر آج کے دن اس موضوع پر بات کریں گے. پیرنٹس نہیں گھبرائیں, ابھی 15 اگست باقی ہے. وہ پیرنٹ جن کی 2-2, 4-4, 5-5 مہینے کی فیسیں بقایا ہیں, اہم بات, وہ لوگ بھی اپلیکیشن دیں کہ اگلے پچھلے سارے پیسے ہمارے معاف کر کے فری شپ میں کر دیے جائیں. جن کے رزلٹ روکے ہوئے ہیں, جن کے ساتھ وہ کیا ہوا ہے. اور ایک اہم ایشو, اے لیول اور لیول کے ایگزامینیشنز, او لیول کے ایگزامینیشنز ختم ہو گئے. آخری کلاسز ہوئی تھیں اپریل تک, تو اپریل تک پیسے دے دیے, بچہ اب اسکول سے فارغ ہو گیا. اب وہ اے لیول میں ایڈمیشن لے گا. اسکول والوں کا مطالبہ ہے کہ ہمیں مئی, جون اور جولائی کی فیس دیجیے. کس چیز کی فیس دیجیے؟
بچہ کوئٹ کر چکا ہے, بچے کی کلاسز جو ہے وہ اپریل میں ختم ہو چکی ہیں, بچہ ایگزام دے کر اسکول سے فارغ ہو چکا ہے. پیسے بھی دیجئے, ورنہ جو سیکیورٹی ڈپازٹ کچھ اسکولوں نے, بڑے اسکولوں نے لیا ہوا ہے, تو وہ آپ جو ہے وہ ہم نہیں دیں گے آپ کو, وہ کھانے کے چکر میں. اور جو سرٹیفکیٹس ہیں اے لیول میں ایڈمیشنس کے لیے چاہیے, 8ویں پاس کا اور اس کا 9th کا, یعنی جو اے لیول کا, جو او لیول کا O2 O1 کے سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں, وہ بھی روکے ہوئے ہیں اسکول والوں نے. میں اسکول والوں کو وارن کرتا ہوں کہ آپ یہ پریکٹس نہیں کریں. جو میٹرک پاس بچے ہیں وہ گرمیوں کی چھٹیوں کے پیسے نہیں دیں گے. جنہوں نے او لیول کا ایگزام دے دیا ہے یا کسی بھی بورڈ سے ایگزام دے دیا ہے اور اسکول کی کلاسز جب تک ہیں اس وقت کی اپریل تک کے پیسے آپ لیجئے, مئی جون اور جولائی کے پیسے نہیں لینے دیں گے. اور ہم جا رہے ہیں کورٹ میں. اچھا, اس تیاری کر لی. یہ پہلے فیصلہ ہو چکا ہے, یہ پہلے فیصلہ ہو چکا ہے کہ جن لوگوں نے میٹرک پاس کیا ہے, کا ایگزام دیا ہے, ان سے جون جولائی کے پیسے نہیں لیے جائیں گے. تو میرے بچے کا بھی یہ ایشو تھا, تو میں نے اس کا نوٹس دے دیا اسکول کو. تو یہ ان کی کنٹرولنگ اتھارٹی بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایک ہی ادارہ ہے دیکھیں, اور اس ادارے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ڈپوٹیشن پہ, سارے لوگ ڈپوٹیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آج 1.5 سال ہو گیا, نومبر 2022 سے لے کر ابھی تک 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, 20 مہینے سے ہو گئے. نومبر سے لے کر اب نومبر دسمبر 2 مہینے وہ اور 7 مہینے یہ, تو تقریباً 21 مہینے ہو گئے. آج تک ڈائریکٹریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن انسپیکشن اور رجسٹریشن کا ڈی جی کوئی نہیں ہے. اچھا, آفیشیٹنگ چارج آپ 1 مہینے کے لیے, کچھ دن کے لیے دے سکتے ہیں. محمد افضال صاحب کو ڈی جی کا چارج دیا ہوا ہے. تمام اختیارات جو ہیں وہ رافعہ ملا صاحبہ کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہے. اب وہ رافعہ ملا صاحبہ ابھی کہہ رہی تھی کہ یونیفارم کاپی, سارے اختیارات اپنے پاس رکھ لیں گے تو ظاہر ایک آدمی کتنا کام جی کرے گا. جی جی جو آفیشیٹنگ اختیارات ڈیوالو کرنے چاہیے. ہاں ظاہر ہے ڈیفینیٹلی. اور اگر وہ کام کرنا بھی چاہتی ہیں تو ہماری خواہش ہے کہ ہم ان کے لیے تیار ہیں کام کروانے کے لیے, کہ بھئی آپ کام کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن کام نہیں ہو رہا. ابھی ان کا ایک ویڈیو ہم نے ڈالا, اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم کاپیاں کتابیں یونیفارم بیچنے پر یہ کریں گے. سب نے بیچی ہیں. اب انسپیکشن جو ہے, انسپیکشن کا کام ہے انسپیکشن کرنا. جا کر دیکھیے آصف بک ڈپو, ماریاس, فلاں, غنی, سارے, یہ سارے کون لوگ ہیں؟ یہ یونیفارم کاپیاں کتابیں جو ہے 2 قیمتوں پر 1.5 قیمتوں پر بیچ رہے ہیں. اور یہ سب اسکولوں کے پینل پر ہیں. اور اسکول والوں نے تو, میں ڈائریکٹریٹ وزیر تعلیم صاحب, آپ کو جتنے واچر چاہیے 100 200 300 400 500 میں اسکول کے فیس واچر دیتا ہوں, جس میں کورس, اسٹڈی پیک اور اسٹیشنری کے پیسے باقاعدہ مانگے گئے تھرو بینک. یہ کرائم کمٹ ہو چکا ہے ابھی تک. اور اب جو ایڈمیشنز ہو رہے ہیں, اس میں ایک اور آپ وضاحت کر دوں, پیرنٹس سن لیجئے, یہ اہم پروگرام ہے, کہ ایڈمیشن فیس کسی بھی صورت میں 3 ماہ سے زیادہ کی نہیں لے سکتا اسکول. یعنی 3 ماہ کی فیس ہے اس کی, ہاں 3 ماہ کی جو فیس ہے ٹیوشن فیس, اور وہ اپروو اس کے برابر لے سکتا ہے, 3 ماہ سے زیادہ نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. اور سیکورٹی ڈپازٹ کا کوئی لا موجود نہیں. فیس کی اپروول کیسے دیکھیں گے, کہاں دیکھیں؟ اور ڈائریکٹریٹ کا جو لیٹر ہے اس میں ہر کلاس کی فیس الگ الگ لکھی ہوئی ہے. یہ لیٹر یہ کہاں سے ملے گا؟ رجسٹریشن سے, وہ ڈائریکٹریٹ کا آرڈر ہے, حکم ہے کہ نوٹس بورڈ پر لگائیں ہمارا رجسٹریشن. پیرنٹس کو کہاں ملے گا؟ اسکول والے نے لگائے ہوئے نوٹس؟ نہیں, کسی نے نہیں لگایا. پھر پیرنٹس کہاں سے وہ لگوائیں نا, ان کا کام ہے لگوائیں ڈائریکٹریٹ کا, کہ یہ کریں کام. لیکن وہ ڈائریکٹریٹ کیا صرف ڈاکخانے کا کام ادا کرتا ہے؟ نہیں, ڈاکخانے نہیں, ریگولیٹری پارٹ جو اس کا وہ کہاں ہے؟ نہیں, یہ ریگولیٹر نہیں ہے, یہ فیسیلیٹیٹر ہے فار پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس. یہ پارٹ ہے, انہی کا ہی پارٹ ہے. اور جو ذرا سا جیسے جو جس سرکولر کا ابھی ویڈیو میں حوالہ دے رہی تھی رافعہ ملا صاحبہ, وہ ویڈیو جو ہے وہ جس سرکولر کے بیس پر ہے, وہ 6 ستمبر 2022 کا سرکولر ہے, جو ہم نے اگست میں مظاہرے کر کے 2022 میں وہ سرکولر ایشو کرایا تھا. وہ ایشو کیا تھا ڈاکٹر سلمان رضا نے. تو سلمان رضا کو آفس میں گالیاں دی پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن نے, اور اس کے بعد ان کا وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک دن میں کھڑے کھڑے ٹرانسفر کر دیا. 19 اکتوبر کو یہ ٹرانسفر ہو گیا. 6 ستمبر کو انہوں نے لیٹر ایشو کیا تھا, اور ان کو ٹرانسفر کر کر جو ہے وہ 1 سال 1.25 سال تک ان کو پوسٹنگ بھی 1 سال تک نہیں دی, اور وہ بغیر تنخواہ کے بیچارے کام کرتے رہے. تو جو کام کرے گا اس کو نکال دیا جائے گا. میں نے مطالبہ شروع کیا جب میں نے کام کیا, تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے حیدرآباد پولیس اٹھا کر لے گئی, وہ مارا پیٹا.
تو بات یہ ہے کہ ابو یہ اچھا آپ اس سے کیا ہوا میری گرفتاری سے اور یہ ساری چیزوں سے جیل جانے سے کہ پیرنٹس سے میں کہہ رہا ہوں میں نہیں ڈرا ہوں نا, آپ بھی نہ ڈریں جائیں آپ جا کر اپنا حق مانگیں. اور اس مہنگائی کی صورتحال میں کہ بجلی کے بل کے بعد اسکول کی فیسوں کے پیسے نہیں بچتے بھائی, تو فیس اور وہ تمام سب سے بڑی ٹینشن جو ہے وہ اسکول کی فیسیں. ہاں کہاں سے وہ بچے نہیں, پھر وہ بچے کو تو ظاہر ہے بچوں کو پھر وہ اسکول والے کرتے ہیں, بچے کو ذلیل کرتے ہیں, معذرت کے ساتھ جملہ غلط ہے, بچے کو کھڑا کر دیتے ہیں سب کے سامنے, اسکولوں کے سامنے بے عزتی کر دیتے ہیں, پنشمنٹ دیتے ہیں, دوسرے اپنے کلیگس کے سامنے بے عزتی کر دیتے ہیں. تو وہ یہ بڑا ہے. اب دیکھیں 14 اگست آ رہا ہے, سب نے ایک نیا یونیفارم 2500-3000 روپے کا کہا ہے کہ بچے فوجی ڈریس لے کر آئیں گے, وہ اپنا 14 اگست کا آزادی کا ڈریس لے کر آئیں گے, وہ آزادی کا ڈریس اسکول سے ہی خریدا جائے گا. وزیر تعلیم صاحب اس پر تو پابندی لگوائیں گے. اچھا اس پہ بھی انہوں نے ہدایت جاری کر دی کیا؟ ہاں سب کو آج انہوں نے نوٹس دیا وزیر تعلیم صاحب نے کہ جن لوگوں نے آج سے یعنی 1 اگست سے اسکول سیشن شروع کر دیا ہے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ جب موسم صحیح ہو گیا تو چھٹیاں کرنا کیا ہے. درسی کتابوں کی بات کی تو انہوں نے بتایا جی درسی کتابیں آ گئی ہیں اور 44 لاکھ سیٹ بن گئے ہیں اور وہ روانہ ہونے شروع ہو گئے ہیں. ہم نے وہ سارے پبلشرز کی لسٹ چھاپی تھی کہ یہ جو ہے ان لوگوں نے ابھی تک کتابیں نہیں دی. بہرحال کتابیں آ گئیں راتوں رات, ٹھیک ہے, اچھا ہے, مبارک ہو, لیکن اسکول ابھی بند رکھنے آ گئی واقعی. ہاں وہ کہہ رہے ہیں تصویریں ڈالی ہیں ٹرکوں کی جس میں کتابیں بھری ہوئی ہیں. وہ 44 لاکھ سیٹ ہیں کہ نہیں ہیں, ایک ٹرک میں تو 44 لاکھ سیٹ نہیں آ سکتے. تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کہا ہے کہ کتابیں فوری طور پر جو ہے وہ ترسیل کر دی جائیں. ابھی آ جائے گا, سامنے آ جائے گا کہ یہ کتابیں پہنچی ہیں, لوگوں کے پاس نہیں پہنچی ہیں. سوشل میڈیا نے لوگوں کو اویئرنیس دے دی ہے. تو اب اس وقت جو صورتحال ہے, پھر میں لاسٹ میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ فری شپ کی اپلیکیشن دیجیے, فری شپ کی اپلیکیشن دے دیجیے. اگر آپ کا بچہ ٹاپر ہے یا آپ سنگل پیرنٹ ہے, خاص طور پر وہ سنگل پیرنٹ خواتین جو اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتی ہیں وہ کریں. ہماری جو ہیلپ کی ضرورت ہے ٹھیک ہم راضی ہیں, ہم تیار ہیں. اور آخر میں پھر دوبارہ میں 0332326001 پر فری شپ کے لیے ہماری مدد حاصل کریں. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا ندیم مرزا صاحب. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہرین کو آج کے شو سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.